اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعداء القوم الظالمین ولعنۃ اللہ القوم الظالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث القدسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا صلوات محمد عزیزان محترم برادران عزیز بزرگان قوم و ملت ماتمداران شیخ الشہداء عزیزان مظلوم کربلا کائنات کا پروردگار وہ پروردگار جو کریم بھی ہے وہ پروردگار جو علیم بھی ہے وہ پروردگار جو اعلیٰ بھی ہے وہ پروردگار جو بالا بھی ہے وہ پروردگار جس نے زمین کا فرش بچھایا وہ پروردگار جس نے آسمان کا شامیانہ لگایا وہ پروردگار جس نے ہادیان برحق کو بھیجا وہ پروردگار جو حنان بھی ہے جو منان بھی ہے وہ پروردگار جو قدیر بھی ہے جو غفور بھی ہے وہ پروردگار جو قادر بھی ہے جو شکور بھی ہے وہ پروردگار جو ستار العیوب ہے وہ پروردگار جو غفار الذنوب ہے وہ پروردگار کہ جس نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا جس نے ہمارے لیے قرآن جیسی کتاب کو بھیجا وہ کائنات کا پروردگار حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں ایک بے پہچان خزانہ تھا میں ایک بے معرفت خزانہ تھا میں ایک گمشدہ خزانہ تھا یعنی میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا مجھے کوئی جانتا نہیں تھا مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا جب میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں جب میں نے چاہا کہ میں معبود ہوں کوئی میرا عابد ہو میں مسجود ہوں کوئی میرا ساجد ہو میں خالق ہوں کوئی میری مخلوق ہو میں معبود ہوں کوئی میرے لیے عابد ہو جب میں نے چاہا کہ کوئی میری عبادت کرنے والا ہو کوئی میرے سامنے سجدہ کرنے والا ہو کوئی مجھے پہچاننے والا ہو کوئی مجھے جاننے والا ہو تو میں نے اپنی پہچان کے لیے اے محمد تمہیں پیدا کیا میں نے اپنی پہچان کے لیے اے نبی تمہیں پیدا کیا میں نے اپنی پہچان کے لیے اے میرے رسول تمہیں بھیجا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے پروردگار بس اتنا بتا دے تو نے کب بھیجا بس اتنا بتا دے تو نے کب بنایا بس اتنا بتا دے تو نے کب پیدا کیا آواز پروردگار آئی اس وقت پیدا کیا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ ستارے تھے نہ سیارے تھے نہ آفتاب تھا نہ ماہتاب تھا نہ یہ جنت تھی نہ یہ دوزخ تھی نہ یہ کوثر تھی نہ یہ سلسبیل تھی نہ انسان تھے نہ حیوان تھے نہ جنات تھے نہ یہ کوثر تھی نہ سلسبیل تھی نہ یہ نہریں تھی نہ یہ جھیلیں تھی نہ یہ دریا تھے نہ یہ سمندر تھے نہ یہ ہوائیں تھی نہ یہ خلائیں تھی نہ یہ فضائیں تھی کچھ بھی نہ تھا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے پروردگار جب کچھ بھی نہ تھا تو پھر کیا تھا آواز پروردگار آئی کچھ نہ تھا میں نے کہا پروردگار پھر کیا تھا کہ ایک بننے والا تھا ایک بنانے والا ایک بننے والا تھا ایک بنانے والا تھا ایک خدا بنانے والا تھا ایک محمد کی ذات بننے والی تھی ایک باکمال بنانے والا تھا ایک باکمال ذات بننے والی تھی ایک بے مثال بنانے والا تھا ایک بے مثال ذات بننے والی تھی ایک نوری بنانے والا تھا ایک نوری ذات بننے والی تھی ایک معصوم بنانے والا تھا ایک معصوم ذات بننے والی تھی میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے پروردگار جب تو نے اپنے نبی کو اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ سب سے پہلے بنایا سب سے اول بنایا اپنے نور سے بنایا اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا تو مجھے اتنا تو بتا دے تیرے نبی کا معیار کیا ہے تیرے نبی کی عزتیں کیا ہیں تیرے نبی کا عہدہ کیا ہے آواز پروردگار آئی اگر میرے نبی کا عہدہ جاننا ہے میرے نبی کا معیار جاننا ہے تو جاؤ جا کے قرآن اٹھاؤ اس لیے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو میرے نبی کا قصیدہ سناتی ہے میرے نبی کی تعریف سناتی ہے میرے نبی کے فضائل سناتی ہے اب جو میں نے قرآن یعنی کائنات کی سب سے بڑی کتاب کو کھول کے دیکھا قسم خدا کی کمال ہو گیا ارے کہیں تاہا کہہ کر پکارا کہیں یاسین کہہ کر پکارا کہیں مدثر کہہ کر پکارا کہیں مدثر کہہ کر پکارا وہ محمد جو درے
عبداللہ، وہ محمد جو آمنہ کا چاند، وہ محمد جو دعا ابراہیم، وہ محمد جو شجرۃ طیبہ کا ثمر، وہ محمد جو خلق اول ہے، خلق اول ہے، عشق اول ہے، نور اول ہے، مخلوق اول ہے، وما ينطق کا مصداق ہے، لما خلقت الافلاق ہے، گنتی کا پہلا عدد ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ محمد جو بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، وہ محمد شاعر کہتا ہے کہ جب جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد، ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد، تو اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دے جب 14 ستاروں میں بکھر جائے۔ جب بھی کسی دل میں اتر جائے محمد، اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دے جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد۔ ہم محمد کی بارگاہ میں پہنچے اس لیے کہ پورا عالم اسلام محمد کی پیروی کر رہا ہے، محمد کی سنت پہ چل رہا ہے۔ ہر مسلمان کسی کو مانے یا نہ مانے لیکن رسول کو ضرور مانتا ہے، ہر مسلمان کی زبان پر محمد کا کلمہ ضرور ہے، محمد پہ ایمان ضرور رکھتا ہے، اس لیے کہ اسلام لانے والے محمد ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے وہ بغیر محمد کے مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ بغیر کلمے کے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم پہنچے محمد کی بارگاہ میں، ہم نے کہا یا نبی اللہ کچھ بتائیے تو صحیح، ہم آخر آپ کے بعد کس کے دروازے پہ جائیں، ہم آپ کے بعد کس سے اسلام لے؟ نبی نے فرمایا، میں نے جگہ جگہ فرمایا ہے، ذرا تاریخ تو اٹھا کر دیکھو، جو میرے ہیں ان سے جا کے دروازہ لے، ان سے جا کے اسلام لے لینا۔ ہم نے کہا یا نبی اللہ ہمیں اتنا بتا دیجئے آپ کے ہیں کون؟ نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نبی نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب اگر دین لینا ہے تو حسین کے دروازے پہ جاؤ، اس لیے کہ جو حسین سے ہے وہ رسول ہے، جو رسول سے ہے وہ حسین سے ہے۔ ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ رسول کی حدیث ہے کہ رسول نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین مجھ سے ہے۔ اگر رسول خالی یہ کہہ دیتے کہ حسین مجھ سے ہے تو لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے۔ اگر رسول نے کہہ دیا تو کتنی بڑی بات کہہ دی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن رسول نے کیا کہا کہ جیسے حسین مجھ سے ہے ویسے ہی میں بھی حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب یہ مان لو گے کہ حسین رسول سے ہے، رسول حسین سے ہے، پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ جو حسین ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ حسین ہے۔ جب تم یہ مان لو گے کہ جو حسین ہے وہ رسول ہے، جو رسول ہے وہ حسین ہے، تو تمہیں ماننا پڑے گا جو حسین کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے۔ جب تم یہ مان لو گے بہت بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، مجھے تقریر کو مکمل کرنے دیجیے، ایک پیغام آپ کے ذہن عالیہ تک پہنچانا ہے، رکھے گا میری طرف دیکھ کر رہیے گا، سنیے گا۔ جب ہر مسلمان یہ مان لے گا کہ حسین رسول سے ہے، رسول حسین سے ہے، تو پھر اسے ماننا پڑے گا کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ رسول کا دشمن ہے، جو حسین کا ہے وہ رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہ حسین کا ہے۔ آج یہ جلوس چل رہا ہے، یا حسین کی صدائیں ہو رہی ہیں، حسین کے نام کے علم نکل رہے ہیں، حسین کے نام کا تابوت نکل رہا ہے۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، 1400 سال پہلے رسول نے کہہ دیا کہ جو حسین کا ہے وہ میرا ہے، جو میرا ہے وہ حسین کا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو جب تم یہ مان لو گے کہ جو حسین کا ہے وہ
رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہ حسین کا ہے، تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ یہ جلوس خالی حسین کا نہیں ہے، رسول کا جلوس ہے، خالی حسین کا جلوس نہیں ہے۔ یہ جلوس خالی حسین کا نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، یہ خالی حسین کا جلوس نہیں ہے بلکہ یہ رسول کا جلوس بھی ہے، اس لیے کہ جو حسین کا ہے وہ رسول کا ہے، جو رسول کا ہے وہ حسین کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان جلوسوں سے امن کا پیغام دیا جاتا ہے، ان جلوسوں سے رسالت کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، ان جلوسوں سے محبت کا پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ یہ جلوس نکل کے ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو دوسروں کو مارتے ہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ جو اپنے زخم مار کر بتاتے ہیں ہم مارنے والے نہیں ہیں، ہم دین پر مٹنے والے ہیں، ہم مارنے والے نہیں ہیں، ہم دین پر مٹنے والے ہیں۔ توجہ رکھے گا، اور یہ جو زنجیر زنی ہو رہی ہے نا، یہ اپنے جسم پہ زنجیر مار مار کے، اپنے بدن کا خون نکال کے ہم دنیا والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو آج اسلام میں مسلمان دو طرح کا ہے، مسلمان دو طرح کا ہے، ایک وہ مسلمان ہے جو اصلی مسلمان ہے، ایک وہ مسلمان ہے جو خالی نام کا مسلمان ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے دوسروں کو مارنے سے بہتر ہے کہ یا حسین کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے دوسروں کی گردنیں کاٹنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم یا حسین کہہ کے اپنے جسم پہ چھری مار لیں۔ ہم پورے ہندوستان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اکبر کہہ کے بے گناہوں کا قتل کر رہے ہیں وہ کام کے مسلمان نہیں ہیں، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اگر کوئی کام کا مسلمان ہوگا، اگر کوئی اصلی مسلمان ہوگا، وہ کبھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، وہ کسی کو تکلیف نہیں دے گا، وہ کسی کا قتل نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ ہمارے قرآن نے اعلان کیا ہے کہ جس انسان نے کسی ایک انسان کا بے گناہ قتل کیا تو ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو جب قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ کسی ایک کو مارنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کائنات کو مار دیا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے جو قرآن والا ہوگا وہ کسی کو قتل نہیں کرے گا، جو قرآن والا ہوگا وہ کہیں بم نہیں پھوڑے گا، جو قرآن والا ہوگا وہ کہیں وسفوٹ نہیں کرے گا، بلکہ رسول کی سیرت پر عمل کرے گا، رسول کے کردار پر عمل کرے گا۔ اور مسلمانوں سے گزارش ہے کہ رسول کے لیے فخر کا باعث بنو، شرم کا باعث نہ بنو، ایسے نہ بنو کہ تم کہتے رہو کہ ہم رسول والے ہیں اور رسول نہ کہیں تم ان کے چاہنے والے ہو، بلکہ ایسے بنو کہ تمہارے ساتھ ساتھ رسول بھی بڑھ کے کہیں یہ میرا چاہنے والا، یہ میرا ماننے والا، یہ میرا چاہنے والا۔ اب یہ جلوس نکل رہا، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، یہ جلوس نکل رہا ہے، یہ ماتم ہو رہا ہے، کیا یہ ماتم بلا وجہ کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارے پاس ہر چیز کا تاریخ سے ثبوت ہے۔ کیا ہم یہ خون کا ماتم کر رہے ہیں؟ کیا یہ بلا وجہ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تاریخ موجود ہے۔ جب جناب آدم کو کربلا کی زمین سے گزارا گیا تو آدم کے گھٹنے میں، آدم کے انگوٹھے میں ٹھوکر لگی، انگوٹھے سے خون نکلا۔ جیسے ہی آدم کے انگوٹھے سے خون نکلا کربلا کی زمین پہ، آدم نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کہ میرے بدن سے خون نکلا ہے؟ آواز پروردگار آئی، آدم تم سے خطا کوئی نہیں ہوئی۔ کہ جب خطا نہیں ہوئی تو میرے پاؤں سے خون کیوں نکلا؟ کہ آدم تم نہیں جانتے یہ زمین کربلا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سب کا خون لیا جائے، یہ وہ زمین ہے جہاں حسین کا خون گرے گا، لہذا جہاں حسین کا خون گرا ہے اس کے غم میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے بدن سے خون نکال کر تمہیں حسین کے غم میں شریک کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کا غم منانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ
خون نکالا جائے، ہم خون نکال کے بتاتے ہیں ہم سنت آدم پہ عمل کر رہے ہیں۔ یہ جو ماتم ہو رہا ہے نا، کیا یہ ماتم بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، تاریخ بتا رہی ہے جنگ احد جب تمام ہو گئی، جنگ احد وہ جنگ ہے کہ جس میں بہت سارے مسلمان مارے گئے، تاریخ یہ بتاتی ہے رسول جب واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہر گھر سے ماتم کی آواز آ رہی تھی۔ جب رسول اپنے گھر میں پہنچے، رسول کے چچا حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ سیرت النبی میں اہل سنت کے بہت بڑے عالم علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے سیرت النبی، پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ جب نبی واپس آئے اور چاروں طرف سے رونے کی آواز آئی تو نبی نے ایک جملہ کہا، افسوس ہے کہ سب گھروں میں ماتم ہو رہا ہے لیکن میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، میرے چچا کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے اصحاب اپنے اپنے گھر میں گئے، اپنی اپنی عورتوں سے کہا جاؤ بیت جاؤ، دولت قدے پہ جاؤ اور رسول کے چچا کا ماتم کرو۔ اب تاریخ بتاتی ہے اب جو رسول نے دیکھا پردہ نشینانوں کی بھیڑ تھی، لوگوں کی بھیڑ تھی اور دولت قدے پہ آئے اور حمزہ کا نوحہ پڑا جا رہا تھا، حمزہ کے نام کا ماتم ہو رہا تھا۔ اما سوچو تو صحیح، ارے جو رسول اپنی زندگی میں اپنے چچا کا ماتم کرا رہا ہو، کیا وہ اپنے بعد اپنے نواسے کا ماتم نہیں کرائے گا؟ کیا وہ اپنے نواسے کا ماتم نہیں کرائے گا؟ ہم پوری کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم جو ماتم کر رہے ہیں کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، حق رسول ادا کرنے کے لیے۔ ہم جو اپنے بدن سے خون نکال رہے ہیں اس لیے نہیں کہ کسی کو پریشانی ہو، ہم یہ بتا رہے ہیں ہم حسین کا غم منانے والے ہیں، ہم رسول کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جتنے بھی رسول کے ماننے والے ہیں وہ سب اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا اور دنیا کو بتائیے گا کہ آپ کے دلوں میں رسول کی وہ محبت ہے کہ جو کسی اور کے دل میں نہیں ہے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا اور نعرہ لگائیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔